نیک اعمال کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن نیک اعمال کو بچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نیک اعمال کے بارے میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ مسکین آدمی کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، المفلس عندنا من لا دینار لہ ولا درہم۔ ہم تو مفلس اور غریب آدمی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مفلس آدمی یہ نہیں ہے، یہ آدمی غریب نہیں ہے۔ غریب آدمی وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ لیکن شتم ھذا، ضرب ھذا، کسی آدمی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے تھپڑ مارے ہوں گے، اور کسی کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور اس کے پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں ہیں، اللہ رب العزت کہیں گے جی ان کا بدلہ دو، تو وہ کہے گا بدلہ کیسے دو؟ تو وہ نیکیاں پھر ان کے کھاتوں میں ڈالتے جائیں گی، اور ابھی نا وہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، پھر بھی حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے جی ان کو بھی بدلہ دو، وہ کہے گا میں کیسے بدلہ دوں، نیکیاں بھی ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ان کے گناہ اس کے سر ڈال کے اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ مومنوں کے اندر سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ مومنوں کے اندر سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے پورے دن روزے رکھنے والے اور پوری رات تہجد پڑھنے والے کے ثواب کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اپنے اخلاق کو بنانا اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ عظیم اخلاق سے بھی بلند ہیں، آپ عظیم اخلاق سے بھی بلند ہیں۔ تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، دن کو بھی رات کو بھی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت انس کو لے گئی ساتھ، اور جا کے حضور کو عرض کیا، اللہ کے رسول یہ بیٹا میرا ہے، لیکن آج کے بعد مجھے اس بیٹے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی ہی خدمت میں رہے گا، دن رات آپ کی ہی خدمت کرے گا۔ وہ دن رات حضور کے پاس رہتے تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں انعام عطا فرمایا، یا بنی انک ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل۔ اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ صبح بھی اور شام بھی تمہارے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو تو ایسا کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا، یا بنی وذلک من سنتی، اے میرے بیٹے یہ میری انتہائی عظیم الشان سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی
اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرے ساتھ جائے گا، جس نے میرے ساتھ محبت کی جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ہم سب بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ جنت کے اندر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے حضور ہی داخل ہوں گے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہوں تو ساتھ ہی ساتھ ہماری انٹری بھی ہو جائے، ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کون سا بتایا ہے؟ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک رکھنا، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک رکھنا۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا اور وہ آدمی پکا ٹھکا جنتی ہے، وہ آدمی پکا ٹھکا جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ پھر دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا، وہ آدمی پکا ٹھکا جنتی ہے۔ پھر وہی صحابی جو پہلے دن آئے تھے آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اور پھر تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ تو تیسرے دن ایک صحابی کہتے ہیں کہ 3 دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، تو ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو صحابی آ کے بیٹھتے تھے جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ یہ پکا ٹھکا جنتی ہے، تیسرے دن مجلس ختم ہوئی، ان صحابی کے پیچھے پیچھے چل پڑے، مسجد سے باہر جا کے ان صحابی کو روکا اور کہا جی کہ میرے گھر میں کچھ مسئلہ ہے، تو میں چند دنوں کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آ جائیں۔ ان کو اپنے گھر میں لے گئے اور ان کو بستر دے دیا جی کہ یہ آپ کا بستر ہے، یہاں پہ آرام کر لیں گے، اور ان کو کھانا شانا کھلایا اور رات کو کہا جی کہ آرام کر لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور میں لیٹ گیا اس بستر کے اوپر، لیکن اپنی چادر کو میں تھوڑا سا اوپر رکھا کہ دیکھوں یہ کون سا عمل کرتے ہیں، یا پوری رات تہجد پڑھتے ہیں، یا کون سا خاص عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کو آئے، انہوں نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد پھر لیٹ کے صبح جس ٹائم تہجد کے لیے میں جاگا تو اسی ٹائم وہ بھی جاگے، اور انہوں نے یہ نا اسی طرح تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے، اور اشراق کے بعد پھر ہم واپس آئے، اور اس کے بعد پھر جس طرح پورا دن ہمارا گزرتا تھا اسی طرح ان کو بھی ویسے ہی گزرا، کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی، پھر تیسرے دن پھر ایسے ہی، کوئی خاص عمل جو کہ عام عملوں سے بڑھ کر ہو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو تیسرے دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے اجازت دیں اور میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا جی پوچھو کیا ہے؟ کہا جی میں آپ کے پاس 3 دن رہا تھا تو میرا گھر میں کوئی معاملہ کوئی خراب نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دن تک یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آدمی پکا ٹھکا جنتی ہے، اور 3 دن آپ آ کے بیٹھے تھے، تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا کون سا خاص عمل ہے، لیکن مجھے اپنی آنکھوں سے کوئی اہم عمل نظر نہیں آیا، جس طرح ہم عمل کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی۔ تو بس میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے یہ بتا دیں کہ کون سا خاص عمل ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کون سا خاص عمل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے مصافحہ کیا، واپسی کی اجازت لے کے واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ انہوں نے مجھے واپس بلایا، اور واپس بلا کے کہا کہ ایک عمل ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہو۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا جی میرے اس دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے، میرے اس دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے۔ سبحان۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کا یہ عمل یہی تھا، کسی کی خامی کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنے گھر والیوں میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ تھی۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے انہوں نے سوال کیا کہ رجلان من اصحاب محمد کلاہما لا یعلو علی الخیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں اور وہ دونوں صحابی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، کسی نیک عمل کے اندر وہ سستی نہیں کرتے، ہمیشہ ہر ایک نیک عمل کو جلدی کرتے ہیں، لیکن احدہما یعجل المغرب والافطار والآخر یؤخر المغرب والافطار، ان میں سے ایک صحابی ہے وہ رمضان کے جب روزے رکھتے ہیں تو افطار ہے نا وہ جلدی کرتے ہیں اور مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ افطار بھی دیر سے کرتے ہیں، مغرب کی نماز بھی دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من یعجل المغرب والافطار، افطار کو اور مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنے والے کون سے صحابی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی عبداللہ بن مسعود۔ تو حضرت اکرم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ھکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث کو ذرا غور کریں کہ دوسرے آدمی کے بارے میں بالکل نہیں پوچھا کہ وہ جو دیر سے کرتا ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، تو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اس کے بارے میں پوچھا یہ وہ کون کرتا ہے، ان کا نام پوچھا، انہوں نے بتایا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، دوسرے کا نام بھی نہیں پوچھا۔ اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے، ہمیشہ لوگوں کو کمیاں ڈھونڈنا، کمیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھر لوگوں تک پہنچانا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ بنتے ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کرو، جاسوسی مطلب ایک دوسرے کی کمیاں نکالنا، کمیاں نکال کے پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، اور غیبت کی پھر مثال ارشاد فرمائے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کا جو فوت ہو گیا ہو اس کو گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے غیبت کی اتنی بری مثال بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تمہارا بھائی کوئی فوت ہو گیا ہو اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور تم اس کو گوشت کھانا شروع کر دو، یہ غیبت ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زنا کرنا اس کو تو وہ آدمی گناہ سمجھتا ہے، لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، عمومی طور پہ اس کو کرتے ہیں۔ تو جب کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا جائے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ کسی صغیرہ گناہ کو بھی اگر آپ معمولی سمجھتے ہوئے اس کو کرو گے تو وہ بھی کبیرہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو غیبت ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کو آدمی سمجھتے ہوئے، اس کو وہ معمولی سمجھتے ہوئے پھر آدمی اس غیبت کو کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی مثال بھی ایسے ارشاد فرمائی، اس لیے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غیبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نفرتوں کی وجہ سے پھر آدمی کا جنت کے اندر جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو غیبت سے بچانا، اپنے اعمال کو نیک بنانا اور اپنے اخلاق کی فکر کرنا کہ ہمارے اخلاق عمدہ بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی مثال ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اور بہت نیک اعمال کیا کرتی تھی، بہت نیک عورت تھی، لیکن اس نے صرف ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا۔ دوسری عورت کی مثال ارشاد فرمائی، فاحشہ عورت تھی، بہت بری عورت تھی، اور ایک جنگل کے اندر سے جا رہی تھی، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ایک کتے کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کنواں موجود ہے لیکن اس کے اندر کوئی ڈول رسی نہیں ہے۔ اس نے اپنا جوتا نکالا اور اس جوتے کو نکال کے اس کے ساتھ اپنے
جو دوپٹہ تھا اس کو باندھا، دوپٹے کو باندھ دی اور اس کنویں کے اندر سے پانی نکال کے اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس فاحشہ عورت کو جنت عطا فرما دی۔ اس کو پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ کتا ایسی نجس چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی کہ میں فلاں وقت میں آپ کے پاس آؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے اور وہ وقت آ گیا، انتظار کرتے رہے، کافی دیر گزر گئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہ گھر کے اندر چہل قدمی شروع کر دی اور کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، پریشانی کی وجہ سے، انتظار کی وجہ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام کو وہ بھیج نہیں رہے، جبرائیل علیہ السلام آ نہیں رہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل گئے، باہر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے دروازے کے اوپر۔ تو حضور نے پوچھا جی آپ نے کہا تھا کہ میں فلاں وقت میں آؤں گا، کافی دیر ہو گئی، آپ آئے کوئی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کتا موجود ہے، اس کی وجہ سے میں گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، جا کے گھر والوں سے کہا جی کہ یہاں گھر کے اندر کوئی کتا موجود ہے۔ تو وہ دیکھا تو وہ چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا جو بچہ ہوتا ہے، اللہ جس کو کہتے ہیں، وہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اور اس کو پھر حضور نے کہا جی اس کو باہر نکالو۔ اس کو باہر نکالا گیا تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے۔ ٹھیک ہے جی، انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے جی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر کتا موجود ہے، اس کی وجہ سے میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کتا ایسی نجس چیز ہے، لیکن اس کتے کو بھی پانی پلانے کے اوپر اللہ رب العزت نے اس عورت کی پوری زندگی کی تمام گناہوں کو معاف فرما دی اور اس کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرما دی۔ یہ ہے اخلاق۔ ان اخلاق کو بنانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی اللہ رب العزت نے ایسی ہی تربیت کی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے اوپر تہمت لگی، اب تہمتوں کے اندر تہمت لگانے کے اوپر وہ تو اکثر منافق لوگ تھے اور انہوں نے یہ تہمت لگائی، لیکن بعض سادہ قسم کے مسلمان جو تھے وہ بھی اس تہمت کے اندر شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے 3 صحابی ہیں، ایک ہے حضرت حسان بن ثابت، ایک ہے مصطح بن اساسہ اور ایک ہے حمنہ بنت جحش۔ ٹھیک ہے، یہ 3 صحابی اس تہمت کے اندر شامل ہو گئے۔ ان میں سے جو مصطح بن اساسہ تھے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ تو جب یہ تہمت کے اندر شامل ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ قسم اٹھائی کہ آج کے بعد تمہارے اوپر میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ پہلے ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ یتیم تھے، تو ان کو پیسے بھی دیتے، ان کے ساتھ سارا معاملہ بھی کرتے تھے، سارا کچھ معاملات چلتے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے دین کے اعتبار سے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے اور مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے اور اللہ رب العزت کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے، بلکہ ان کو معاف کرنا چاہیے اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کریں؟ اللہ رب العزت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تب یہ جو اولو الفضل والسعہ، یہ جو لفظ ہے، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت مجھے ہی خطاب فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے
اور دنیا کے اعتبار سے بھی وسعت عطا فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے کھلا پیسہ بھی دیا تھا۔ الگ بات ہے کہ وہ پیسہ سارا کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے سارے مال و دولت بھی خرچ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ بات سنی تو بکثیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے، ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو دینا شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کے اللہ رب العزت نے ایسی تربیت فرمائی تھی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا۔ مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ قرآن مجید کے مفسر تھے، بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جی کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہوں اور میرا ایک پاؤں ریل کے اندر ہو اور میرا ایک پاؤں اسٹیشن کے اوپر ہو، اور ایک آدمی آ کے مجھ سے کہے کہ احمد لاہوری مجھے پورا قرآن سمجھا کے جانا ہے یہاں سے، تو کہا جی کہ میں اس کو بھی قرآن سمجھا کے پھر وہاں سے آگے جاؤں، پھر میں ریل کے اندر داخل ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا جی کہ نا اس کو پورا قرآن سمجھا کے کیسے جائیں گے؟ اس وقت تو یہ نا وہ موقع نہیں ہے، اگر قرآن سمجھائیں گے تو ریل چلی جائے گی۔ کہا جی قرآن مجید کی 3 بنیادیں ہیں۔ قرآن مجید کی کیا ہے؟ 3 بنیادیں ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، دوسری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، اور تیسرا ہے مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ذریعے، مخلوق کو راضی کرو اچھے اخلاق کے ذریعے، اس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن مجید کی 3 بنیاد ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاق کو بہت زیادہ بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق سے بھی اوپر ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس آیت کے اندر لفظ ہے ماں کا۔ ماں کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ذوی العقول کو بھی شامل ہے، غیر ذوی العقول کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لفظ کے اندر پتھر بھی آ جاتے ہیں، اور اسی لفظ کے اندر مٹی بھی آ جاتی ہے، اور اسی لفظ کے اندر انسان بھی آ جاتے ہیں، اسی لفظ کے اندر پہاڑ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ماں کا لفظ پوری دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اس لیے ماں کا لفظ میں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے۔ مولانا شبیل صاحب مجد اللہ العالی انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ساری کی ساری کائنات کو اکٹھا کر، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس ساری کی ساری کائنات کو اکٹھا کر کے، اور یہ سارا کا سارا اس ماں کے لفظ کے اندر شامل ہو گیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ کرو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، کہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جیسی جماعت بھی آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہٰذا ان کو آپ خود بھی معاف کر لیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کوئی بھی اہم معاملہ ہے تو اس کے اندر صحابہ کرام کو بھی مشورے کے اندر شامل کریں، ان سے بھی مشورہ کیا کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ اخلاق والا بنایا، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو بھی تربیت ایسی فرمائی کہ ان کے اخلاق عمدہ بنا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کے آئے گا تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ملے گا۔ ایک نیکی لے کے آئے گا تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ تو لفظ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا۔ یہ نہیں کہا کہ نہ جو عمل بالحسنہ، جو نیکی کر کے، بلکہ یہ کہا کہ جو نیکی لے کے آئے گا
اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمائے۔ اس لیے اس نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم بدرجہ افضل من صلاۃ وصیام وصدقہ، کیا تمہیں ایسی نیکی نہ بتاؤں جو نماز سے بھی زیادہ افضل ہو، روزے سے بھی زیادہ افضل ہو، صدقے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالقہ، آپس کی نفرتیں اور آپس کی دشمنیاں یہ نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتی ہیں جیسے استرا بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نائی کے پاس جا کے بیٹھے تو وہ استرا چلانا شروع کرے تو اس کا سارا سر گنجا ہوتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک بال بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح یہ آپس کی نفرتیں یہ نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپس کی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ کس سے بھی زیادہ ہے؟ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ اور صدقے سے بھی زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف دیکھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ فقال لا الہ الا اللہ ما اطیبک واطیب ریحک واعظم حرمتک، اے کعبہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے اور تیری خوشبو بہت ہی عمدہ ہے اور تو بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا منک، لیکن ایک مومن آدمی تیرے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ان اللہ تعالی جعلک حراما، اللہ رب العزت نے تجھے بہت محترم بنایا ہے۔ وحرم من المؤمن دمہ ومالہ وعرضہ، لیکن مومن آدمی کے اللہ رب العزت نے اس کے جان کو بھی محترم بنا دیا، اس کو بلا وجہ مارنا یا بلا وجہ اس کو قتل کرنا جائز کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کے مال کو بھی محترم بنا دیا کہ اس کی چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا یہ بھی جائز کرو، اور اللہ رب العزت نے اس کی عزت کو بھی محترم بنا دیا، اس کو بلا وجہ بے عزت کرنا یہ بھی جائز کرو، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّ ظُلْمَ السَّيِّئَاتِ، اللہ رب العزت نے اس کو اتنا زیادہ محترم بنا دیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی غلط سوچیں، بدگمانی کریں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بدگمانی کرنا یعنی ذہن کے اندر سوچنا مسلمان کے بارے میں کہ اس نے یہ غلط کام کیا اور اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بدگمانی کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو بھی نفرتوں سے پاک رکھنا، اپنے ذہن کو بھی، اور اپنی جو مسلمان کی اگر پردہ پوشی کرنا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتنا زیادہ انعام رکھا ہے۔ من ستر علی مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اور اس کے گناہوں کو چھپا دے گا تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ ومن کشف عن عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی بیتہ، اور جو مسلمان کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی ارشاد فرمایا وہ صرف گھر کے اندر ہی بیٹھا رہے، لوگوں کے پاس نکلے بھی نہ، پھر بھی اللہ رب العزت گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اس کو بھی ذلیل کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے لوگوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں کے گناہ دیکھ لیا اس کے باوجود ان کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دینا، اس کے اوپر اللہ رب العزت انسان کو بہت سے بڑی جنت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بھی بنانا ہے، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک بھی کرنا ہے، اور لوگوں کی سب سے بڑی بڑائی کیا ہے؟ لوگوں کی ہم نے بڑائی سوچنی ہے، اور لوگوں کی سب سے بڑی بڑائی کیا ہے؟ لوگوں کی سب سے بڑی بڑائی یہ ہے کہ دنیا تو عارضی سی چیز ہے اور آخرت کے اندر انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے بنی ہیں، کبھی ان کو فنا نہیں ہے۔ انسان صرف دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، قبر سے پھر وہ آخرت کے میدان کے اندر جائے گا، وہاں سے جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔
لیکن انسان کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت تمام انسانوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد سب کا حساب ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں کا حساب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بکری کا سینگ تھا اور دوسری بکری کا سینگ نہیں تھا تو اللہ رب العزت جس بکری کا سینگ نہیں تھا اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور اس میں دنیا کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، سینگ والے نے بغیر سینگ والے بکری کو، اب اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، دوسری کے سینگ کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گے اس سے اپنا بدلہ لے لو، تو وہ بدلہ لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا جائے گا مٹی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاق کا حساب قیامت والے دن جانوروں سے بھی ہونا ہے۔ جانوروں سے حساب نماز روزے کا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، جانوروں سے اس کا حساب نہیں ہے، جانوروں سے اخلاق کا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جانوروں سے یہ اخلاق کا حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد ان سے کہا جائے گا تم ہمیشہ کے لیے مٹی بن جاؤ، وہ مٹی بن جائے گی، ختم ہو جائیں گے، اور اس دن کافر اس بات کی تمنا کرے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، ٹھیک ہے، سورہ نبا کی آخری آیت۔ کافر اس بات کی تمنا کرے گا کاش کہ ہم بھی مٹی بن جاتے۔ اس لیے قیامت والے دن اب وہ باقی جانور سارے ختم ہو گئے، لیکن انسان کبھی ختم نہیں ہوگا، انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو انسان کی اصل بھلائی کیا ہے کہ دنیا کے اندر اس کے اوپر ایسی محنت کی جائے کہ وہ جنت والے اعمال کے اوپر آ جائے، تو وہ بھی جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے، تو یہ سب سے بڑی بھلائی ہے۔ اس لیے اس بھلائی کو بھی ہم نے اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس جا جا کے ان کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے کہ جنت والے اعمال کے اوپر آ جاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جنت کے اعمال کی طرف لے کے آؤ، اور ان کو پورا سمجھا بجھا کے اور ان کو ہم نے نیک اعمال کے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا سب سے بڑا کام یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کی وجہ سے اللہ رب العزت تم سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، سمجھ بوجھ کر، اور بلاتا کون کون ہے، انا ومن اتبعنی، میں خود بھی بلاتا ہوں، جس نے میری اتباع کی وہ بھی یہی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملائیں، اس آیت کے اندر بھی کیا تھا، فاتبعونی، اتباع کا لفظ تھا، اور اس آیت کے اندر بھی اتباع کا لفظ ہے، انا ومن اتبعنی۔ اب ان دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے بڑی سنت وہ کیا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ سب سے بڑا عمل ہے، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعل، دوسرے آدمی کو نیکی کے اوپر لانے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود نیکی کا کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، وہ اپنی نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور اس نے 10 عورتوں کے اوپر محنت کر لی تو اب وہ 10 عورتوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو اب اس کو 11 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک عورت نے وہ 100 عورتوں کے اوپر محنت کی اور ان کو بھی نمازیں بنا دیا، 101 نمازوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، جتنی زیادہ دعوت چل رہی ہے اتنی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دعوت والا عمل بہت ضروری ہے، دعوت والا عمل بہت ضروری ہے۔ اور اس زمانے کے اندر یہ جو دعوت تبلیغ کی جو ترتیب چلی ہے اس کی سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ عورتوں نے رکھی ہے، اس کی جو سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی ہے، عورتوں نے کیسے رکھی کہ اس زمانے کے اندر انگریز تھا یہاں پر صغیر کے اندر، انگریز نے یہ محنت کی کہ جو ہمارے علوم پڑھے گا تو اس کو تو ہم وہ نوکری دیں گے، جو علی گڑھ کے اندر پڑھے گا تو اس کو تو نوکری ملے گی، لیکن جو دیوبند کے اندر پڑھے گا تو اس کو نوکری نہیں ملے گی، یعنی کہ جو عالم بنے گا تو اس کو نوکری ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے علی گڑھ کے اندر پڑھے گا اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے گا تو اس کو ہم خوب نوکری دیں گے، کھلا پیسہ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا۔
تو ایک دفعہ کچھ نیک لوگ ہیں نا، نیک عورتیں جمع تھی ایک شادی کے موقع کے اوپر، تو وہاں پہ ان عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے دین کو ختم کرنے کے لیے انگریز نے یہ سازش شروع کر دی ہے کہ نا جو ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے، ان کے کالجوں میں پڑھتا ہے، اس کو تو خوب نوکری دیتے ہیں، اور لیکن مدرسے میں پڑھنے والے کو نوکری نہیں دیتے۔ تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ آج کے بعد اب یہاں پہ جتنی بھی بیٹھی ہیں اپنی بیٹیاں ان کو دیں گی جو مدرسوں سے پڑھ کے آئیں گی، اپنی بیٹیاں ان کو دیں گی جو مدرسوں سے پڑھ کے آئیں گی۔ تو وہاں پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو نانی تھی وہ بھی اس مشورے کے اندر شامل تھی، اور انہوں نے کہا جی کہ نا ابھی یہاں پہ یہ جو شادی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی عالم آیا ہوگا، تحقیقات کرو، معلوم کرو۔ تو وہاں پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے اس وقت جوان تھے، وہ بھی نا اس شادی کے اندر شامل ہوئے تھے۔ تو وہ تحقیقات کی، پتہ چلے جی نا وہ عالم موجود ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی اور ابھی تک نا وہ اس طرح ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی نے کہا جی کہ میری بیٹی ہے اور ان کے ساتھ میں آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد والدہ کی اس طرح شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کو یہ بیٹا عطا فرمایا جن کی وجہ سے یہ دعوت تبلیغ کا کام آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود گئے، وہ مڈغاسکر کے ہے، وہ افریقہ کے اندر جنگلات ہیں، اور ان جنگلات کے اندر بھی وہاں پہ نا وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں، وہاں پہ عربوں نے بنائی ہیں، کیونکہ افریقہ والوں کے پاس وہ پیسے کوئی نہیں اتنے، تو وہ جو نا تھوڑا بہت ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بہت غریب لوگ ہیں، تبھی نا وہ عرب جو نا وہاں پہ مسجدیں بناتے ہیں۔ تو وہ جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں نا وہ جنگلوں کے اندر بھی بنا دیتے ہیں، وہاں پہ نا چھوٹے بہت جو قصبے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں تو وہ ان میں سے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آ کے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر بھی ہم گئے، اور وہاں پہ جا کے ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ان کی اپنی زبان کے اندر فضائل اعمال موجود تھی، اور فضائل اعمال کی تعلیم نا وہ روزانہ کر رہے تھے۔ تو افریقہ کے جنگلات کے اندر بھی یہ کام شروع ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ نا ایک مسجد تھی اسی طرح، تو ہمارے ساتھ جو نا وہ مفتی ایاز صاحب جو ابن عباس مدرسہ ہے کوثر کالونی کے اندر، تو وہاں کے جو محتمم ہیں ان کے بھائی ہمارے ساتھ تھے شوکت صاحب۔ ایک مسجد تھی، تو اس مسجد کے اندر دیکھا جی کہ نا وہ مختلف بور ہوئے ہوئے، تو ان بوروں پر جو نا وہ نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ یہ سعودیہ کا ایک شیخ ہے، اس نے نا یہ پیسے دیے، اس کی وجہ سے یہ بور بنا، اور یہ فلاں مسجد کی نا جو چیز ہے وہ جو فلاں عراق کا شیخ ہے اس نے اتنے پیسے دیے اور اس کی وجہ سے نا یہ چیز آئی، اور یہ جو فلاں دوسرا بور بنا ہوا تھا تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ نا یہ کوئی جو نا یمن کا شیخ ہے تو اس نے نا وہ اس کے پیسے دیے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بور بنا ہے، تو وہ سارے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نا یہاں پہ ہمارا کسی پاکستانی کا نام کوئی نہیں ہے، ساری جو نا وہ شیخوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے آگے سے کہا جی کہ نا دیکھو یہاں پہ خالی شیخوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور لیکن یہاں پہ پاکستانی خود موجود ہے، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، آپ بھی خود موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام ایسا کام ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر جو نا وہ دین کو زندہ کیا ہے۔ وہاں پہ نا خود ایک امام مسجد تھے، ان کا نام تھا موسیٰ۔ ٹھیک ہے، وہاں میں پاکستانیوں کی جب جماعت دیکھی نا، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی بڑے زبردست لوگ ہیں، نعم الرجال پاکستانیون، پاکستانی بڑے زبردست لوگ ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ اللہ رب العزت نے پاکستانی جماعت کی وجہ سے مجھے ہدایت دی ہے۔